بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین اسلام میں مریض کی عیادت کرنا مستقل ایک عبادت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ مومن جب اپنے صاحب ایمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ گویا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت اگر صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے جو بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے خود تشریف لے جاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب المرگ شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا کلمہ زبان سے نکالو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ مریض کی عیادت کرتے وقت اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ مریض کو تسلی دی جائے، یعنی اس کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، یعنی اس کی عمر اور اس کی زندگی کے بارے میں امید پیدا کرنے والی باتیں کرو۔ اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز کو رد تو نہیں کر سکیں گی، لیکن اس سے اس کا دل خوش ہوگا، اور یہی عیادت کا مقصد بھی ہے۔ رواہ ترمذی۔ مریض کی عیادت کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ دن میں بھی عیادت ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے، تاہم آدمی کو چاہیے کہ مریض کی عیادت کرتے وقت مریض کی راحت کا خیال رکھے۔ اگر وہ عصر کے بعد مل سکتا ہے، ظہر کے بعد، تو یہ معلومات لے کر آدمی ایسے ہی وقت میں جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ مریض کی عیادت کرتے وقت عیادت قدر مختصر ہو، زیادہ دیر تک آدمی وہاں نہ بیٹھے۔ ہاں، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مریض آپ کی عیادت سے زیادہ راحت حاصل کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ دیر تک بیٹھے رہیں، تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں۔ اچھی بات ہے، منع نہیں، مگر کبھی کبھی یہ چیزیں بیچ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور بندہ مریض کی عیادت سے ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ کوئی چیز لے جانے کا انتظام نہیں ہوا، تو اس طرح کرتے کرتے عیادت ہی رہ گئی۔ تو ان چیزوں کو ساتھ لے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جب جائیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ وہ بیمار کی پیشانی اور کبھی نبض پر ہاتھ رکھتے، اور اگر وہ کوئی چیز مانگتا تو مریض کو وہ چیز منگوا کے دے دیتے، بشرطے کہ وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھتے اور پھر اس کے سینے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے، دعا کرتے، اے اللہ تو اس کو شفا عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا باس طہور انشاءاللہ، فکر کی بات نہیں ہے،